تو الغرض یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ کافر اپنے دلوں میں انہوں نے جاہلیت کی ضد جو ہے وہ اتار لی اور قائم کر لی. اس ضد میں وہ طرح طرح کے مطالبے پیش کر رہے ہیں جو ناقابل قبول بظاہر. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو تحمل دے دیا، صبر، برداشت اور تحمل، سکینت، کہ چپ کر جاؤ، صبر کر لو، برداشت کر لو. اس صلح کے نتائج بڑے شاندار ہوں گے. شاندار ہوئے نا. 1400 تعداد تھی اور 2 سال کے اندر 10,000 تعداد ہو گئی. کفار تل ملا اٹھے، معاہدہ توڑنے پر مجبور ہو گئے. پھر اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا. پورا مکہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. صلح کے فائدے. جنگ چھڑ جاتی تو آگے چل کر کیا نتائج ہوتے. تو کفار نے کیا کیا؟ اپنے دلوں میں ضد پیدا کر لی، اس پر قائم رہے، ہٹ درمی. ایسے مطالبے جو بظاہر ناقابل قبول تھے مگر آپ قبول کرتے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ مسلمان بے قرار ہو رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار جو ہے وہ بار بار دکھا رہے. ابو جندل سہیل کا بیٹا آ گیا اسلام قبول کر کے، تلوار دکھا رہے ہیں کہ یہ تلوار تم اتارو اور اپنے باپ کا سر قلم کر دو، کیونکہ ہمیں معاہدے میں آ چکے ہیں، ابھی تک تم اس معاہدے سے خارج ہو. امیر عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس جا رہے ہیں، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا، اپنے دین میں ہم یہ ذلت کیسے قبول کر لیں؟ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ الست تعلم انہ رسول اللہ، عمر جانتے نہیں ہو وہ اللہ کے رسول ہے. بس اللہ کے رسول یہ معاہدہ کر رہے ہیں، ہمارا کام خاموشی سے قبول کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سکینت دے دی، صبر و تحمل دے دیا. فرمایا کہ فانزل اللہ سکینتہ، اتار دی اللہ تعالی نے اپنی سکینت، صبر و تحمل و برداشت علی رسولی، رسول پر، وعد المؤمنین، المؤمنین پر. مومنین بڑے جذباتی ہو رہے تھے، تل ملا رہے تھے. اس معاہدے کی بات شقوں پر پریشان تھے، یہ ہماری ذلت ہے، مگر اللہ نے پرسکون کر دیا، دلوں میں ٹھہراؤ دے دیا، سکینت دے دی اور صبر و تحمل دے دیا، برداشت دے دیا. اور ساتھ ساتھ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور کلمہ تقوی ان کو عطا فرما دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور جو کلمہ تقوی ہے اس پر ان کو گویا باندھ دیا، اس پر ان کو قائم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور زیادہ اس کے لائق اور قابل تھے اس کلمہ تقوی کے. کیوں؟ انہوں نے اطاعت کی تھی. معاہدہ کرنے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گو بات شکے تکلیف دے تھی اور اس کو ظاہری طور پر ذلت پر معمول کیا گیا، مگر صحابہ نے قبول کر لیا یہ کہہ کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہر بات ان کی حق ہے، ہر معاہدہ ان کا حق ہے. یہ صبر و عزیمت کی ایک عجیب داستان ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقوی پر قائم کر دیا. اور تقوی یہ خشیت اصل میں اطاعت کا نام ہے. وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، جس کے اندر اطاعت کا جذبہ، اطاعت کا مادہ ہو، وہ اس کلمہ تقوی کے زیادہ لائق ہوتا ہے، زیادہ قابل ہوتا ہے کہ اس کو تقوی کے کلمے پر قائم کر دیں.